ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل وائرل دانش میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ ہم آپ کو اپنے کچھ عرصے پہلے کی ویڈیو میں اسرائیل ایران تنازع سے آگاہ کر چکے ہیں، تو آج ہم آپ کو اسی موضوع کو طول دیتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران پر پابندیاں لگانے کا خواہش مند اسرائیل دراصل کیوں ایران سے خوفزدہ تھا۔ ایران، جو کہ پہلے ہی اسرائیل کو بخلاہٹ میں ڈالے ہوئے تھا، اب مکمل طور پر اسرائیل سے ٹپٹا گیا ہے، کیونکہ ناظرین، ایران نے بلا خوف و خطر اپنے ایٹمی دھماکے کے تجربے سے پہلے ایک منی ایٹمی دھماکہ کر دیا ہے، جس نے اسرائیل کی کابینہ کو ہنگامی بنیادوں پر اجلاس تک بلانے پر مجبور کر دیا ہے۔ غیر ملکی میڈیا اور ایرانی سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ شاید اسرائیل نے ایران پر حملہ کر دیا ہے، مگر ایران نے فوری طور پر ایران کی نیوز ایجنسی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ یہ دھماکہ صرف ایٹمی حملے کے ٹیسٹ کے طور پر کیا گیا ہے۔ ایران نے اپنے اس دفاعی حملے سے تقریباً پوری دنیا کے ممالک کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایران نے اسرائیل کو اس حملے کے ذریعے شٹ اپ کال دی ہے، تاکہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کی غلطی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچے۔ ناظرین، ایک اہم بات یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ 2016 میں ایران نے B5+1 کے ممالک برطانیہ، فرانس، روس، امریکہ اور جرمنی کے سامنے ایک معاہدے پر دستخط کرتے ہوئے اس بات کی یقین دہانی کرائی تھی کہ ایران میں کسی قسم کے جوہری ہتھیاروں اور ایٹمی قوت بننے کی کوشش پر عمل درآمد نہیں کیا جائے گا۔ ایران نے اس معاہدے میں اپنے ملک میں ایٹمی تنصیبات کو فروغ دینے کی مکمل پابندی قبول کرتے ہوئے عالمی اداروں کو اپنے جوہری تنصیبات کے دورے کی اجازت دے کر اپنے اوپر سے عالمی مالیاتی پابندیاں ہٹوا دی تھی۔ اقوام عالم اس گمان میں تھے کہ ایران اپنے معاہدے کے تحت کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں بنائے گا، جبکہ معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ ایران نے اس معاہدے کے پس پردہ اپنے معاشی حالات بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ خفیہ طور پر ایٹمی ہتھیار بھی بنانا شروع کر دیے، اور بالآخر ایران نے پوری دنیا کے سامنے اپنے ایٹمی قوت ہونے کے ادراک اس ٹیسٹ اٹیک کے ذریعے کر دیا۔ اس حملے کے بعد میڈیا پر یہ خبریں گردش کرنے لگیں کہ اسرائیل کی طرف سے کیا جانے والا حملہ، کیونکہ اسرائیل نے پہلے ہی اس حقیقت کا پتہ لگا لیا تھا کہ ایران عن قریب اپنی ایٹمی قوت بننے جا رہا ہے۔ اس بات کا اظہار اسرائیل کی طرف سے ایک رپورٹ میں کیا گیا کہ ایران کے 10 اعلیٰ کارکردگی والے سائنسدانوں کے ذریعے اسرائیل نے ایران کے زیر زمین محفوظ ترین سینٹریفیوگل کو تباہ کرنے کے لیے ایک ڈرون کے ذریعے دھماکہ خیز مواد بھیجا اور تقریباً اس حال کے 90% حصے کو تباہ کر دیا۔ اس کارروائی پر ایران کے ان سائنسدانوں نے حصہ لیا جو کہ اس پلانٹ کے پے رول پر کام کرتے تھے۔ انہوں نے بے انتہائی عقل مندی سے ڈرون کو وصول کیا اور اس کے ساتھ ساتھ باقی دھماکہ خیز مواد کھانے کی گاڑی میں خوراک کے ڈبوں میں ڈال کر اندر تک پہنچایا گیا، کے باعث اس پلانٹ پر کئی ماہ تک بم کی تیاری نہیں ہو سکی۔ اسرائیل کی طرف سے جاری رپورٹ میں 3 اور حملوں کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جس میں سے 2 حملے 2020 جبکہ ایک حملہ 2021 میں ایٹمی پلانٹ پر کی گئی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے کیا گیا۔ ناظرین، انہی حملوں کے پیش نظر ہر زبان پر تھا کہ ایران میں سنی جانے والی دھماکوں کی آواز اسرائیل کے حملے کی وجہ سے آئی ہے، جبکہ عینی شاہدین کا کہنا تھا کہ ایک تیز روشنی اور دھماکے کی آواز سے لوگوں کو یہ محسوس ہوا آسمان کی طرف کوئی چیز اڑائی گئی ہے۔ یہ واقعہ عین اس وقت پیش آیا جب ایران کی عالمی طاقتوں کے ساتھ ویانا میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے تھے، کیونکہ ایران نے جن طاقتوں کے ساتھ معاہدہ طے کیا تھا وہ اب اس پر کاربند نہیں رہنا چاہ رہا تھا۔ اسی وجہ سے ایران ویانا میں ہونے والے اجلاس میں کسی قسم کی لچک دکھانا درکنار الٹا عالمی قوتوں کو آنکھیں دکھا رہا تھا۔ اس واقعے کے رونما ہونے کے فوراً بعد ایرانی فوج کے ترجمان جنرل امیر طبرخانی نے میڈیا پر آ کر اس بات کی تصدیق کی کہ یہ حملہ ایران کی جوہری طاقتوں کی ایک کڑی ہے اور اس کا اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ امیر طبرخانی نے عوام کو تسلی دیتے ہوئے بتایا کہ ہم دراصل دفاعی میزائل سسٹم کی کارروائی اور صلاحیت کا اندازہ لگا رہے تھے، جس کی وجہ سے یہ تجرباتی حملہ کیا گیا۔ ناظرین، کیونکہ حال ہی میں
حال ہی میں اسرائیل نے ایران پر حملے کیے تھے، جس کے باعث ایران نے سابقہ حملوں کا ذمہ دار تل ابیب کو ٹھہرایا تھا، جس کی وجہ سے عوام پریشانی کا شکار ہو گئی تھی۔ ناظرین، ایران کی یورینیم کی تنصیبات مکمل طور پر زیر زمین ہے اور پوری طرح کنکریٹ سے ڈھکی ہوئی ہے، کیونکہ ایران ان تمام چیزوں کو خفیہ طور پر وجود میں لایا ہے اور اس نے 2015 میں ہونے والے معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ ناظرین، اب امریکہ اس بات پر زور دے رہا ہے کہ ایران کو اگر اپنی جوہری طاقتوں کو بحال کرنا ہے تو مکمل طور پر سنجیدگی سے بات کرے۔ ایران جس تیزی سے ایٹمی ترقی کر رہا ہے، اس کے برعکس وہ عالمی سطح پر ہونے والے ایٹمی مذاکرات کو نہایت سست رفتاری سے ڈیل کر رہا ہے۔ کیا یہ کہنا مناسب ہوگا کہ ایران ان مذاکرات کو جان بوجھ کر طول دے رہا ہے؟ امریکہ کو ہرگز یہ بات قبول نہیں کہ جوہری تنصیبات میں تیزی دکھانے والا ایران جوہری سفارتکاری میں سست روی کا مظاہرہ کرے، جس کے باعث مذاکرات کا ایک دور اگلے ہفتے میں متوقع ہے، کیونکہ پچھلے ہفتے ہونے والے اجلاس میں ایران نے ایٹمی معاہدے کی بحالی سے نااتفاقی کر کے اقوام عالم کو تشویش میں ڈال رکھا ہے کہ آخر ایران کیا چاہ رہا ہے۔ ناظرین، ایران کی اس کارروائی نے اسرائیل کے مستقبل میں حملوں کو یقینی بنا دیا ہے، جس کے لیے اسرائیل نے تقریباً $1.5 ارب امریکی ڈالر مختص کر دیے ہیں۔ ناظرین، یہ تمام صورتحال عالمی جنگ کا پیش خیمہ بھی ثابت ہو سکتی ہے، کیونکہ ایران کے ایٹمی قوت بننے کے بعد کم از کم اسرائیل اپنی جارحیت سے باز نہیں آئے گا اور فلسطین کے بعد ایرانی سرزمین اسرائیل کے نشانے پر ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے، اور ہمارے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ تب